آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پروگرام میں مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی جاوید لطیف صاحب نے ایک سے زائد مرتبہ اپنی گرفتاری کی پیشین گوئی کی تھی. اس سے پہلے رانا ثناءاللہ صاحب بھی اپنی گرفتاری کی پیشین گوئی کر چکے تھے اور وہ ان کی پیشین گوئی پوری ہوئی. رانا ثناءاللہ صاحب گرفتار ہو گئے، پھر وہ رہا ہو گئے. اور جاوید لطیف صاحب کی پیشین گوئی بھی پوری ہو گئی، وہ اب گرفتار ہو گئے ہیں. لیکن ہمارے اسی پروگرام میں بیرسٹر علی ظفر صاحب جو سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا تھا کہ جاوید لطیف صاحب پہ یہ جو غداری کا کیس ہے یہ شاید اس طرح بنتا نہیں ہے جس طرح کے مطالبہ کیا جا رہا ہے مقدمہ درج کرنے کا. تو جاوید لطیف صاحب گرفتار ہو گئے ہیں. اس کے بعد بھی مسلم لیگ نون کے کوئی مزید رہنما گرفتار ہو سکتے ہیں، اور کون کون گرفتار ہو سکتے ہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے جس پر ہم بات کریں گے. اور جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ ہے اس کے کچھ ایم این ایز نے ملاقات کی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. جہانگیر ترین کی ملاقات نہیں ہوئی لیکن ان کے حامیوں کی ہوئی، اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے. یہ کچھ سیاسی معاملات ہیں جس پہ ہم بات کریں گے. اور اس کے علاوہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے 15 جون سے جو امتحانات ہو رہے ہیں ان کو بھی ملتوی کر دیا گیا ہے، 15 جون تک ملتوی کر دیا گیا ہے. لیکن سب سے پہلے آج ایک اور ایشو پیدا ہو گیا ہے وینٹیلیٹرز کے حوالے سے. وینٹیلیٹرز کے بارے میں شبلی فراز صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، اور پھر ان کے جو ساتھی ہیں سابق وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب، انہوں نے بھی ایک بیان دیا ہے. تو ابتدا میں ہم اس پہ بات کر لیں گے کیونکہ یہ ایک اہم ایشو ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروں، پہلے سن لیتے ہیں کہ شبلی فراز صاحب نے ایکچولی کیا کہا تھا. کچھ ادارے ہیں جس میں این آر ٹی سی ہے اور کچھ پرائیویٹ ایک دو فرمز ہیں جو کہ وینٹیلیٹرز کو بنا رہی ہیں، اور ابھی وہ اس مقام کی نہیں ہیں جس میں کہ 16 فنکشنز ہوتے ہیں ایک وینٹیلیٹر کے، جس میں سے جو ہمارے جو بنے ہیں، جو میری اطلاع ہے اس میں تو ہمارے جو وینٹیلیٹرز جو بن رہے ہیں لوکل لیول پہ وہ صرف تقریباً 4 فنکشنز کو پورا کرتے ہیں. تو یہ شبلی فراز صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا. جو فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے کیا اس پہ کمنٹ کیا، ذرا سنیں. ظاہر ہے کہ ان کو خود تو ان چیزوں کا اتنا علم نہیں ہوگا، وہ بریفنگز کے اوپر ہی چل رہے ہوں گے. تو شاید انہوں نے جو بریفنگ لی ہے، میرے خیال میں ان کو چاہیے کہ جو کمپنیاں بنا رہی ہیں ان سے بریفنگ لیں تو وہ ان کو سرٹیفیکیشنز بھی دے دیں گی کہ کون سے سرٹیفیکیشنز ہیں، کیسا چل رہا ہے. تو یہ فواد چودھری صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا اور بڑا لمبا سٹیٹمنٹ تھا ان کا، ہم نے ذرا بہت مختصر آپ کو سنوایا. تو ظاہری بات ہے اب اس کا جواب الجواب تو شبلی فراز صاحب ہی دے سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہے جناب شبلی فراز صاحب. شبلی فراز صاحب میں بالکل یہ نہیں چاہتا کہ فواد چودھری صاحب سے آپ کی لڑائی ہو جائے، صرف انہوں نے ایک کمنٹ کیا ہے. میں صرف چاہتا ہوں آپ اس کی وضاحت کر دیں اور اس کے بعد میں دوسرے معاملات پہ چلا جاؤں گا. یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم آپ کو آپس میں لڑانا کی کوشش کرتے ہیں. نہیں جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بیان میرا کل تھا نسٹ یونیورسٹی میں، وہ اس پہ اس کا وینٹیلیٹرز کا تھا جو کہ مختلف ادارے بنا رہے ہیں، مختلف پرائیویٹ کمپنیز بھی بنا رہی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ جتنے بھی یہ وینٹیلیٹرز بنتے ہیں وہ پھر ایک خاص ان کو اپروو کرتا ہے، اور وہ اپروو کرنے والا ادارہ ہے ڈریپ. اس کے بھی دو پارٹ ہوتے ہیں. ایک جو ہے تو اس کا کلینکل سائٹ جو ہے وہ ڈریپ کرتی ہے، جو میڈیکل سائٹ ہے، اور جو اس کی جو انجینئرنگ پارٹ ہے وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کرتی ہے. اب جو جس طرح فواد صاحب کہہ رہے ہیں اور جو بات میں نے کی تھی، تو حقیقت بنیادی طور پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کہ کوئی اختلاف ہو. جو وینٹیلیٹرز ہمارے این آر ٹی سی جو کہ ہمارا ایک بڑا ایک اہم ادارہ ہے، اسی طرح ہمارے جو ایک پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، تو 3-4 کمپنیز ایسی ہیں جو کہ اس وقت آخری مراحل میں ہیں، یعنی ڈریپ کے اپروول کا انتظار کر رہی ہیں، جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی ہیں. تو انشاءاللہ یہ کچھ ہی دنوں میں یہ کلیئر ہو جائیں گے. تو پھر جو ہمارے جو وینٹیلیٹرز ہیں وہ بالکل یہ جو اپروو ہوں گے، جو 3-4 کمپنیز کے ہیں، یہ بالکل وہ اس کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ہیں، کیونکہ وہ معیار جو سیٹ کرتا ہے وہ ظاہر ہے ڈریپ ان کو انہی لیول پہ اسیس کرتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ادھر ادھر جو ہو رہے ہیں وہ ظاہر ہے. ویسے آپ کی منسٹری نے بریفنگ کر دی آپ کی وینٹیلیٹرز پہ؟ نہیں بالکل بریفنگ کیا جی. میں تو کل این آر ٹی سی جا رہا ہوں، ابھی پاکستان انجینئرنگ کونسل سے میں نے لی، سیکٹری نے مجھے بریفنگ دی، اور اس قسم کے جتنے بھی کنسرنڈ ادارے. فواد صاحب کو یہ تاثر کیوں ملا کہ آپ کو بریفنگ نہیں ہوئی ابھی تک؟ دیکھیں یہ فواد صاحب سے ہی پوچھ سکتے ہیں آپ. فواد صاحب میرا خیال ہے وہ ابھی انفارمیشن منسٹری میں، تو وہ میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے ان کا اس منسٹری میں رہ چکے ہیں وہ، تو وہ زیادہ جانتے ہوں گے.
میں تو اس بحث میں نہیں پڑھنا چلیں ٹھیک ہے، میں بھی نہیں اس بحث میں پڑھتا.